بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ہر طرف ہنگامے ہی ہنگامے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف ہنگامہ آرائی ہے، سینٹ کا اجلاس دیکھ لیں وہاں ہنگامہ آرائی، قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھ لیں وہاں کورم پورا نہیں ہوتا، 20 ارکان بیٹھے ہیں، اور سینٹ کا اجلاس، چیئرمین سینٹ کا ڈائس کا گھیراؤ، نعرے بازی اور بڑے بڑے نعرے، کتبے اٹھائے ہوئے ہیں، بینر اٹھائے ہوئے ہیں اور شیم شیم کے نعرے، اور سپیکر کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ہر سناٹا ہی سناٹا، اور ارکان کی دلچسپی نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی چلے جائیں وہاں پہ ہنگامہ آرائی، سندھ اسمبلی چلے جائیں وہاں پہ ہنگامہ آرائی، ہر طرف ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے۔ اور جو پارلیمان ہے جس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی سپریم ادارہ ہے، اور وہ بے توقیر سے بے توقیر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ یہ سلسلہ شروع ہوا رجیم چینج سے، یعنی باجوہ صاحب کو اپنی ٹیم پہ، میرا خیال ہے کہ جانے سے پہلے اگر وہ اپنی ٹیم کو اپنی ٹیم کا کورٹ مارشل کر جاتے تو زیادہ بہتر تھا، کہ کسی نہ کسی پہ ملبہ ڈال دیتے، کیونکہ اتنا پیڑا قسم کا جو رجیم چینج ہے آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ 75 سالوں میں بڑی بڑے حکومتوں کے بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے تختے الٹے جاتے تھے، حکومتوں کو گھر بھیجا جاتا تھا، وزراء اعظم کو بھیجا جاتا تھا، اسمبلیاں توڑی جاتی تھیں۔ یہ تماشا ہم بہت دیکھ رہے ہیں، انتہائی بچپن سے دیکھ رہے ہیں، اور جو پہلا بچپن تھا وہ 77 کی تحریک تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب گھر بھیجنا تھا، اعجاز صاحب کا ماشاء اللہ، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد صدر اسحاق خان صاحب نے 2 دفعہ اسمبلیاں توڑی، فاروق لغاری صاحب نے 2 دفعہ توڑی، اور اسمبلیاں ٹوٹتی تھیں، لیکن اتنی بدترین قسم کی جو ہے رجیم چینج، فلاپ آپریشن ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور اس فلاپ آپریشن کے بعد ابھی تک اس کا جو سین ہے وہ چل رہا ہے، لیکن باجوہ صاحب ہیں وہ بیٹھے ہیں اپنے گھر میں، اور وہ عجیب و غریب قسم کے صلاح مشورہ کر رہے ہیں، اور وہ گمنامی کی زندگی میں جانا چاہتے تھے، لیکن گمنامی کی ظاہر ہے کہاں برداشت ہوتی ہے۔ گمنامی سے نکلے اور ذرا تھوڑا سا نام پیدا کرنے کی کوشش کی تو وہ گمنامی سے نکلنے کی کوشش کی، وہ بدنامی کی طرف چلے گئے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو فون کر دیا، پھر 3-4 ملاقاتیں بھی کی۔ ملاقاتوں میں وہ صلاح مشورہ کرتے رہے، اور یہ صلاح مشورہ کرتے رہے کہ جی میں اگر عمران خان صاحب پہ سول سوٹ کروں اور حد تک عزت کا دعویٰ کروں تو کیا چانسز ہیں۔ تو سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس پہ نہ ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور کوشش کریں آپ صلح کر لیں عمران خان صاحب سے۔ تو عمران خان صاحب کو پیغامات وغیرہ بھیجے گئے صلح صفائی کے، کہ جناب صلح کر لیتے ہیں، میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، اور بس ہم دوبارہ نئے سرے سے شروع کرتے ہیں، سیز فائر کرتے ہیں۔ تو ایک اور انہوں نے جب کہا کہ جی میں ذرا سول سوٹ کرنا چاہتا ہوں، تو مشورہ دیا انہوں نے کہ یہ کام اس لیے نہ کریں کہ اگر یہ کام کیا تو آپ کو وٹنس باکس میں آنا پڑے گا، اور آپ کا بیان ریکارڈ ہوگا۔ جب آپ کا بیان ریکارڈ ہوگا اس بیان پہ جرح ہوگی، اور جب جرح ہو گئی تو پھر اس پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ تو پھر اوپن ہوتا ہے جی، اوپن فورم ہوتا ہے ڈیبیٹ کا، اس میں پھر یہ کیس کس طرف اور کیا رخ اختیار کر جائے گا، یہ اب آپ خود سوچ لیں۔ اور دوسرا ایک اور سوال بھی پوچھا جن سے مشورہ کیا گیا ان سے، وہ سوال یہ پوچھا کہ جی آپ یہ بتائیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ کا پیرنٹل ڈپارٹمنٹ اور آپ کی کوئی بیک بھی ہے، پشت پہ کوئی کھڑا ہے، یہ سوال بھی سوچ کے بتائیں۔ تو اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں بتایا گیا، واپس نہیں جواب گیا، کہ کیونکہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ عدالتی معاملات ہیں، اور یہ سول سوٹ کرنا ہے تو پھر یہ تو سارے کا سارا یہ ٹیبل ٹرن بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے مشورے بھی کیے جا رہے ہیں، ایک طرف صلح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف مشورے بھی کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو کچھ لوگوں نے سمجھایا، کامن فرینڈز نے کہا کہ بس ٹھیک ہے رہنے دیں اس معاملے کو، لیکن ظاہر ہے خان صاحب کے پاس ایک چیز ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ مرغوب غذا ہے، اور ان کو اب سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس لیے وہ تو اپنا جو نیریٹو ہے اس کو تو نہیں ختم کر سکتے۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ رجیم چینج آپریشن اس حد تک فلاپ اور ہے، اس میں اتنے کسی کی عزت نہیں بچی، اس معاملے میں کسی کی عزت نہیں بچی۔ ادارے کو بھی وہ رسوا کر کے چلے گئے، اور
انڈیویجولس کو بھی رسوا کر کے چلے گئے، اور جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ آنے سے پہلے ہی اس پہ امپورٹڈ کا ٹھپا لگ گیا، مراسلہ سرکار کا ٹھپا لگ گیا. تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہ رجیم چینج ان کے ہاتھوں سے اتنے برے طریقے سے ہوا ہے کہ ان کی بھی عزت نہیں، اقتدار ان کے پاس ہے، اختیار نہیں ہے، اور اس کے بعد حکومت ان کی ہے لیکن عزت اور وقار نہیں ہے، لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اور لوگ نہیں ماننے کے لیے تیار، لوگ سڑکوں پہ ہیں. تو بہرحال یہ ایک فلاپ، موسٹ فلاپ آپ کہہ لیں جی، جتنا بھی آپ کہہ دیں. تو بہرحال بجائے اس کے کہ ایسے افسروں کا کورٹ مارشل کیا جاتا جنہوں نے یہ ساری چیزیں اس طریقے سے، خاص طور پہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب تو جو افسر بھی تھے سارے معاملے کو خراب کرنے والے، ان کو بندہ پوچھے کہ اتنے پیڑے طریقے سے کرنے کی کیا ضرورت تھی، خاموشی سے اچھا سمارٹ وے میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ماضی میں ہوتے رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اب جی اسی میں سے ایک فلاپ جو ہے وہ پنجاب میں چل رہا ہے، اور پنجاب میں اب اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے ہے. اسٹیبلشمنٹ آرام سے سائڈ پہ بیٹھی ہے، وہ مزے لے رہی ہے. آپ کو سچی بات بتاؤں کہ وہ مزے لے رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے. اور کیونکہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ اس میں اس طریقے سے، یعنی کہ کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں شارٹ ٹرم، یعنی کہ فوری طور پہ. تو انہوں نے کہا جی کہ اس طریقے سے جیسے باجوہ صاحب جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ چیزیں تو برداشت نہیں ہوں گی، اور اس طریقے سے کھلم کھلا بلنٹلی یہ کام بند کر دیں. اور دوسرا سیاسی ملاقاتوں پہ بھی انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں شریک نہیں ہونا، اور جو کچھ ہے پولیٹیکل پلیئرز جانے ان کا جانے کام، نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے، نہ ہم نے کسی کو بچانا ہے، نہ کسی کو ہم نے لانا ہے. یہ ملٹی ڈائمینشنل اکراس دی بورڈ ایک انہوں نے پالیسی دی ہے. اب یہ پنجاب والا جو معاملہ ہے یہ بھی ایک فلاپ آپریشن ہی ہے، اور یہ آپریشن سنبھالا نہیں جا رہا. زرداری صاحب آ گئے ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، اور یہ سب کے سب جمع ہیں، چودھری شجاعت صاحب ہیں، لیکن ابھی تک ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. اور چودھری پرویز الہی صاحب کو ایک طرف ڈی نوٹیفائی کیا گیا، گورنر نے کر دیا، اور دوسری طرف کہا گیا کہ آپ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام بھی کریں اور کنٹینیو کریں. ایک طرف یہ آرڈر، دوسری طرف یہ، یعنی کہ اس نوٹیفیکیشن میں بھی بے شمار قسم کے تضادات ہیں. معاملہ ہائی کورٹ میں جانا ہی تھا الٹیمیٹلی، اور اسی لیے گورنر پنجاب جو ہے ہچکچاہٹ کا شکار تھے، کیونکہ گورنر پنجاب چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی معاملہ ہوا ہے، انہوں نے کوئی ایک آرڈر دیا ہے اور اسپیکر نے اس پہ اختلاف کیا ہے اور آپ سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ چل رہی ہے. اور جو ہائی کورٹ میں ابتدائی نوعیت کے جو ابتدائی سماعت ہوئی، تو ہائی کورٹ کے پاس بھی لارجر بینچ پہلے بنا، پھر ایک آنریبل جج نے کہہ دیا کہ میں تو، جسٹس فاروق حیدر نے، کہ میں تو چودھری پرویز الہی صاحب کا وکیل رہ چکا ہوں متعدد کیسز میں، اس لیے میں اس میں نہیں بیٹھوں گا. ان کو پھر ڈراپ کیا گیا، پھر نئے ایک آنریبل جج شامل کیے گئے. تو 5 ممبرز لارجر بینچ سن رہا ہے ہائی کورٹ کا. تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور معاملات اسی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بار بار پوچھ رہے ہیں. اب آج بھی صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے پنجاب میں، اور وہاں پہ بھی ہنگامہ آرائی، اور اپوزیشن جو ہے وہ وہاں سے واک آؤٹ کرتی ہے. اجلاس میں گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے، ان کے خلاف کارروائی کے لیے اسپیکر صوبائی اسمبلی نے فوری طور پہ سبطین خان نے رات ہی خط لکھ دیا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. آج ان کے خلاف قرارداد بھی پاس ہو گئی ہے کہ ان کو فوری طور پہ ہٹایا جائے. صدر مملکت سے مطالبہ کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا ہے، اور اس لیے اب یہ لڑائی جو آئینی قانونی سیاسی لڑائی مزید بڑھ گئی ہے. تو اس میں عمران خان صاحب تو گین ہی کر رہے ہیں، اور ان کو وہ تو گین کر رہے ہیں، ان کو تو کوئی ان کو وہ تو لوز نہیں کر رہے، کسی قسم کا ان کو نقصان نہیں پہنچ رہا. وہ اپنے نیریٹو کے ساتھ چل رہے ہیں، مزاحمتی نیریٹو ہے، اور وہ جہاں جہاں ان کو لوپ ہولز نظر آتے ہیں وہاں پہ وہ اپنا کام دکھا دیتے ہیں، اور وہ مزاحمتی نیریٹو لے کے آ جاتے ہیں. تو اس کے اکارڈنگلی وہ چل رہے ہیں، اور وہ اب تک اس میں کامیاب ہیں. پولیٹیکلی دیکھیں اور پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ دیکھیں تو وہ کامیاب ہیں، کانسٹیٹیوشنل وائز دیکھیں وہ کامیاب ہیں، کیونکہ اسمبلی توڑنے کا اختیار سی ایم کو حاصل ہے. اب یہ اسی لیے رکھے ہوئے ہیں سیفٹی والز کے
صورتحال گڑبڑ نہ ہو۔ اب یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ آئین کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے، آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس وقت۔ جب سے یہ کام شروع ہوا ہے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے لے کے آج تک آئین کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ پہلے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے کام کیا، اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وہی کام کیا، استعفے دیے ہوئے ہیں، اور استعفے دیے ہوئے ہیں، استعفے منظور نہیں ہو رہے۔ یعنی کہ پہلے یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ایک گو بائی بک اور جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی ہو جاتا تھا، ایک ممبر استعفیٰ دے دیا، استعفیٰ منظور کر لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ عمران خان صاحب کا جو پچھلا دھرنا تھا تب بھی نہیں کی حکومت تھی، تب بھی انہوں نے کہا جی ہم نے استعفے منظور نہیں کرنے، اور اب بھی یہی کہا گیا کہ استعفے منظور نہیں کرنے، استعفے لے کے رکھے ہوئے ہیں، منظور نہیں ہو رہے، اور ایڈ ہاک بیسس پہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اور ادھر اسمبلیاں توڑنے کا اختیار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم آپ کو توڑنے نہیں دیں گے، اور اسمبلیاں توڑتے ہیں تو ہمارا اقتدار ختم ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اسمبلیاں ہی نہیں توڑنے دیں گے۔ کبھی اعتماد کا ووٹ، کبھی تحریک عدم اعتماد، اور تحریک عدم اعتماد اور واپس لے لیا، اب اس پہ کاؤنٹنگ ہونی تھی۔ یہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ اتنے سٹرونگ ہوتے، کیونکہ اصل معاملہ یہ تھا کہ 7-8 ایم پی ایز انہوں نے غائب کیے ہوئے تھے اور وہ واپس آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے کہیں گے، وہ ایم پی ایز آئیں گے نہیں، اور لہٰذا آرام سے عدم اعتماد کا ووٹ ملے گا نہیں، ہم کہیں گے جی چودھری پرویز الہٰ صاحب کی چھٹی ہو گئی، اس لیے نیا الیکشن کروایا جائے، اس میں پھر ہم کچھ بندے غائب کریں گے، اور اس میں جو سیکنڈ ہوتی ہے جی، اگر پہلے مرحلے میں سادہ اکثریت نہ ملے تو دوسرے مرحلے میں کر لیں گے۔ یہ اس طرح کا انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، اور وہ پلان ہو گیا فلاپ، اور اب تحریک عدم اعتماد کی باری تھی، اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، تحریک عدم اعتماد کی باری ہے، اور تحریک عدم اعتماد اگر ان کے پاس نمبرز پورے ہوتے 186 تو وہ آج موشن پیش ہونی تھی، اور 3-4 دن کے اندر اندر چودھری پرویز الہٰ صاحب کی چھٹی ہو جانی تھی کانسٹیٹیوشنلی، آئینی طور پہ، کیونکہ ان کے پاس تحریک عدم اعتماد کے لیے اگر اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اور گورنر صاحب نے بدنیتی کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ کھیل کھیلا، اور اس کھیل کا حصہ بنے، اور وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تو اسپیکر نے رجسٹ کر دیا۔ اب ادھر سے آج یہ واک آؤٹ کر گیا، بجائے اس کے وہاں پہ تحریک عدم اعتماد پیش کیا، بلکہ اس سے پہلے ہی انہوں نے کہا جی ہم تحریک عدم اعتماد واپس لے رہے ہیں۔ یہ چیز ہے، چودھری پرویز الہٰ صاحب کو ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے آرام کرنے کی کہ آپ کنٹینیو کرتے رہیں جی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ چودھری پرویز الہٰ صاحب تیار نہیں ہیں، اور آج بھی ملاقات ہوئی ہے مونس رائی کی عمران خان صاحب سے، لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا تھا کہ جی آپ ہمیں انڈر ٹیکنگ دیں، وزیر اعلیٰ سے لے کے دیں کہ ہم آپ کو بحال کرتے ہیں، نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کرتے ہیں، لیکن آپ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے۔ تو اس کے بعد پہلے مرحلے میں تو یہ جواب آیا، علی ظفر ایڈوکیٹ ہیں، بیرسٹر، انہوں نے کہا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ہٹانا ہے تو عدم اعتماد کا ووٹ لے آئیں اور مجھے ہٹا دیں، تو اس طرح کی انڈر ٹیکنگ انہوں نے پہلے فیز میں نہیں دی۔ پھر 1 گھنٹے کی اور مہلت دی گئی ہے، تو 1 گھنٹے کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے انشاءاللہ اپڈیٹ کریں گے۔ تو بہرحال صورتحال بڑی مزے کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب کو چاہیے کہ وہ تو اب خیر چلے گئے ہیں، حالانکہ ان کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے تھا ان سب کا جنہوں نے باجوہ صاحب کو اس حالت میں پہنچایا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔